کہ انسان سوچتا ہے، انسان بولتا ہے، یہ تو اس کی فطرت ہے۔ سوچنا اور بولنا یہ انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اس کا دل کا دھڑکنا، جیسے اس کا سانس لینا۔ لیکن اس فطری چیز پر معاشرے کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے مختلف پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ کبھی وہ پابندیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہیں وہ پابندیاں اتنی کم ہوتی ہیں کہ بالکل ہی مادر پدر آزاد ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن عموماً ریاست کی سطح پر جہاں پابندیاں لگائی جاتی ہیں ان کی وجہ بتائی تو یہ جاتی ہے کہ یہ قوم کے، ریاست کے مفاد میں ہے۔ کچھ شرپسند لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ملک کو، قوم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شاید گمراہ ہو چکے ہیں، کچھ لوگ ہیں شاید وہ شرارت کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کا فیصلہ، ان سب الزامات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ مارکیٹ کے جو نظریات ہیں وہاں پر جب تمام نظریات جائیں گے، تمام خیالات جائیں گے، تو وہاں پر خود فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون شرارت کر رہا ہے، کون سچی بات کر رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ، حکمران لوگ، صاحب اقتدار لوگ، وہ یہ فیصلہ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ قوم کے مفاد میں کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ صحیح کون کہہ رہا ہے، ہم جانتے ہیں غلط کون کہہ رہا ہے۔ یہ خطرناک رجحان ہے اور اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ نظریات، خیالات، ان کا آزادانہ اظہار معاشرے کو خیالات کی حد تک، نظریات کی حد تک بہتر بناتا ہے، اور جتنے زیادہ نظریات ہوں گے اتنے زیادہ اس پر بحث مباحثہ ہوگا، اور آخر میں کچھ نظریات جن کی بہتر پذیرائی ہوگی، جن کا بہتر معاشرے میں استقبال ہوگا، جو معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہوں گے، ریاست کے لیے سود مند ثابت ہوں گے، وہ رہ جائیں گے۔ اور یہ جو کشمکش ہے صاحبان اقتدار کی اور بولنے والوں کی، بات کرنے والوں کی، عوام کی، یہ ایک مستقل کشمکش ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صرف سوال یہ ہے کہ ایک کسی وقت پر، کسی خاص تاریخ یا کسی خاص موقع پر کون سی قوتیں ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اگر امریکہ جیسے ملک میں کارپوریٹ انٹرسٹ کنٹرول کرتا ہے میڈیا ڈسکورس کو، تو دوسرے ممالک میں، پاکستان جیسے ممالک میں، اس کو محدود طبقہ، جن کو فوج کی اشیرباد حاصل ہے، جن کو سویلین حکمرانوں کی اشیرباد حاصل ہے، وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تاہم کنٹرول کا بھی ایک لیول ہے۔ امریکہ میں کسی شخص کو اس بات پر نہیں پکڑا جا سکتا، کسی شخص کو اس بات پر سزا نہیں دی جا سکتی کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ بات کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تا وقت ہے کہ آپ کسی کے خلاف نفرت ابھاریں اور اس کو وائلنس پر، تشدد پہ اکسائیں یا خود تشدد کرنے کی کوشش کریں، تب وہ قابل سزا ہے۔
یہاں کئی مشہور کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں میڈیا نے حکومتوں کے خلاف اپنی رائے ظاہر کی ہے. ان کے جو بہت سی ایسی باتیں جو وہ چھپانا چاہتے ہیں ان کو ظاہر کیا ہے، لیکن ان کسی کو سزا نہیں، اور سپریم کورٹ نے ان کو اپہیلڈ کیا ہے. ہمارے ہاں اب یہ کوشش یہ ہو رہی ہے پاکستان میں کہ میڈیا جو اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی شکل میں، ٹویٹر کی شکل میں، فیس بک کی صورت میں، ٹک ٹاک کی صورت میں، وہ اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. جو ملک کے اندر میڈیا ہے اس کو تو کیونکہ ان کا سب کا انٹرسٹ ایک ہے، جو حکمران ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سول بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، سویلین حکمران ہے، ان سب کا انٹرسٹ ایک ہے. اور اس میں ساتھ پہ جو میڈیا مالکان ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، کیونکہ ان کو بھی سروائیو کرنا ہے، ان کو پروفٹ کمانا ہے، ان کو پروفٹ موٹیو ہے، ان کا کوئی عوام کی خدمت کرنا یا یہ موٹیو نہیں ہے کہ ملک کی خدمت کرنا، وہ پروفٹ اورینٹڈ ہیں وہ لوگ، تو وہ امتیاز مل جاتے ہیں. اب خرابی جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے خرابی یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت خرابی کر رہا ہے، تو لوگوں کو پکڑا جائے، لوگوں کو روکا جائے. اور ابھی جو نیا قانون وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بقول ڈان اخبار کے وہ میڈیا کے خلاف، آزادی کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور جس قسم کی اس میں شکیں رکھی گئی ہیں وہ آئین میں دی گئی اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کے قطعاً خلاف ہے. لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب اس قسم کا قانون بنایا جائے گا جو آئین سے متصادم ہو، تو عدالتوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ اس کو غیر آئینی قرار دے دیں گی کم ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بھرپور استعمال کیا جائے، یہ بات باور کرائی جائے کہ اظہار رائے معاشرے کے لیے، ریاست کے لیے ایک مثبت چیز ہے، منفی چیز نہیں ہے. اور وہ معاشرے جہاں پر کہ استبداد ہوتا ہے، جہاں پر کہ اظہار رائے کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاشرے کا، ہر ریاست کا اپنا ایک ایتھاس ہے، ایک کلچرل ماحول ہوتا ہے. پاکستان کا جو کلچرل ماحول ہے اس میں فیصلے پنچایت میں بیٹھ کے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں زیادتی نہیں ہوتی ہے زیادتی، لیکن پھر بھی لوگ اکٹھے ہو کے بات کرتے ہیں بھی اس کو مسئلے کو ایسے حل کر. اوطاق میں مسئلے حل ہوتے ہیں، حجرے میں مسئلے حل ہوتے ہیں، جیسے کہ پشتون علاقوں میں ہے. تو یہ فورمز ہیں ہمارے ٹریڈیشنل. اسی کی صورت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اسی کی صورت جو ہے وہ تحریری طور پہ ایک آئین کی صورت ہے. تو ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے، اور ہم یہ تجربے کر چکے ہیں. پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ایوب خان کا تھا، بڑا ریپریسو آرڈیننس تھا، خود ہی اسی کو واپس کرنا پڑا. لوگ وہ چپ کرانا ممکن نہیں ہے. آپ کچھ عرصے کے لیے کرا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے، لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو چپ کرنا نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک غیر فطری عمل ہے. لوگ سوچتے ہیں خواہ کتنی مرضی پابندی کر دیں، لوگ بولتے بھی ہیں خواہ کتنا بھی دبا لیں، دبی آوازوں میں بولتے ہیں، کامیڈی کی صورت میں بولتے ہیں، شعر کی صورت میں بولتے ہیں، مذاق کی صورت میں بولتے ہیں، پھر افواہوں کی صورت میں بولتے ہیں. اور افواہ جو ہے وہ نہایت خطرناک ہوتی ہے. تو بات رکتی نہیں ہے، بات نکل جاتی ہے. اور کب تک روک سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو صاحبان اقتدار جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں رکتی ہے، لیکن رکتی نہیں ہے بات. اور پازیٹیولی یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے کہ اظہار رائے کا ہونا چاہیے. جو معاشرے ترقی کر رہے ہیں اکنامک طور پر، معاشی طور پر، وہ وہی ہیں جہاں پر کہ اظہار کی آزادی ہے، نظریات نئے سے نئے آتے ہیں، انوویشن ہوتی ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نئی بات کی جاتی ہے.
اور اب بھی دیکھ لیجئے جو بھی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ انہی معاشروں سے آئے ہیں جہاں پر کہ اظہار کی آزادی ہے، اور وہی معاشرے دنیا میں ترقی بھی کر رہے ہیں، اکنامی معاشی طور پر، سیاسی طور پر، ایون ملٹری طور پر وہی لوگ ڈومیننٹ ہیں۔ ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس آپ دیکھ لیجئے، کیلیفورنیا اسٹیٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ لبرل سمجھی جاتی ہے، اور کیلیفورنیا میں لاس اینجلس اور سین فرانسسکو زیادہ لبرل خیال کیے جاتے ہیں، اور یہیں پر ہی سب سے زیادہ انوویشن ہے، خواہ وہ سولر ٹیکنالوجی پہ ہو، الیکٹرک کارز پہ ہو، فیس بک کا ہو، کسی بھی میڈیا کو دیکھ لیجیے، گوگل ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں پہ پیدا ہوئی ہیں، کیلیفورنیا میں پیدا ہوئی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ حکومت دباتی نہیں ہے، اظہار کا جو ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بات کرو، اور لوگ بات کرتے ہیں۔ اس کے منفی پہلو بھی ہیں، لیکن جب پلس مائنس جمع کے دیکھتے ہیں تو اظہار رائے سے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ زیادہ ہے نقصان سے۔ تو پاکستان کی صورت میں آئین ہمارے پاس ہے، اس آئین کی پاسداری ضروری ہے، اس آئین میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور کیونکہ وہ آئین پہ عمل کرنا جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے، اور اظہار پہ پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے، میڈیا پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کہ ایسی بات، اس لیے کہ ہماری جو کرتوت ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے جو فیصلے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں، لوگوں کو بتاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ کوئی ایک مسئلہ لے لیجیے، خواہ وہ ہندوستان سے تعلقات ہیں، خواہ امریکہ سے تعلقات ہیں، خواہ وہ کسی ادارے کے اندرونی معاملات ہیں، جب بھی بات نکلتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہم تو ایسے نہیں سمجھتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی اس وقت تو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے جسٹس صدیقی کا، وہی دیکھ لیجیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہو رہی۔ تو یہ لوگ اپنی بات، اپنی حرکات، اپنے کرتوت چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے پابندی لگانا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں لگانا چاہتے کہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو جب وہ بات اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، یہ فلاں باہر کے ایجنٹ ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو پھر یہ فحاشی پھیلا رہا ہے کہ یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، جو کپڑے پہنے ہیں وہ تو کپڑے فحش ہیں، یہ بات کر رہے ہیں وہ تو بغیر اخلاقی بات ہے۔ اور پھر ان کے اپنے گروپس ہوتے ہیں، مذہبی گروہ ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کے خلاف، اس کے بعد ایتھنک ڈویژن کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے کراچی میں ایم کیو ایم کو پروان چڑھایا، اور وہ اس میں کامیاب رہے، لیکن اس سے کتنا نقصان ملک کا ہوا یہ سب کے سامنے۔ ملک معراج محمد خان کو بلایا ضیاء الحق نے، اس کی ویڈیو موجود ہے کہ اس کو کہا کہ آپ یہ مہاجر کا مسئلہ جو ہے اس کو اٹھائیں، یہ بھٹو نے بہت زیادتی کی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے، وہ لیفٹسٹ آدمی ہے، اس نے انکار کر دیا، لیکن دوسرے لوگ مل کے ان کو اٹھایا اس کو اور بات کو بڑھایا۔ یہی حال جو ہے ملک کے دوسرے لیول پہ ہے، کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو اس نے توہین مذہب کر دی ہے، اس نے دار اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو پکڑو، اس کو مارو۔ تو وہ یہ ان گروہوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ جو طاقت مقتدر لوگ ہیں ان گروہوں کو استعمال کرتے ہیں دوسرے گروہوں کو دبانے کے لیے۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر انٹلیکچوئل لیول پہ بھی ان لوگوں کے سپورٹرز ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک طبقہ موجود ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی پاکستان کا حال تو بس ایک جو ہے وہ ایک بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، اور کوئی آدمی آئے بس 10,000 20,000 لوگوں کو قتل کر دے اور مار دے اور سب کو ختم کر دے اور دیکھیں پھر پاکستان ترقی کرے گا۔ کوئی ملک ایسے ترقی نہیں کرتا۔ یہ کام سٹالن نے کیا ہے، یہ کام ماؤ نے کیا ہے، اس سے ملک ترقی نہیں کرتے۔ روس کی ترقی جو تھی وہ کہاں سے کہاں گئی اور اب کیا حالت ہے ان کی۔ چین میں جو استبداد ہے اب اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں چین کہاں سے کہاں پہنچ گیا،
لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ چین کی ترقی آپ کو رکتی نظر آئے گی. چین کوئی ماڈل نہیں ہے ترقی کا. لوگوں کو دبا کے اس طرح آگے بڑھانا وہ کوئی دیر پا حل مسئلے کا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ممالک ایسے جن کی اپنی روایات ہیں. مصر میں رہا ہوں، وہاں پر استبداد ہے، فوج کا استبداد ہے، عدلیہ کا استبداد ہے، لیکن لوگوں نے کبھی آزادی دیکھی ہی نہیں، اس لیے وہاں کوئی احساس ہے ہی نہیں لوگوں میں. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تھوڑا سا وہ عرب سپرنگ کے نام پہ آیا تھا، انہوں نے دبا دیا، 1000 لوگ سڑک 1000 لوگ سڑک پہ مار دیے لوگ، ان کی اپنی فوج نے. کچھ نہیں ہوا، بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹائزیشن آف میڈیا کو آزاد کیا جائے، میڈیا میں جمہوریت لائی جائے، پارلیمنٹ میں جمہوریت لائی جائے، اور انٹلیکچوئلز جو ہیں ان کو بات کہنی چاہیے، جیسے بھی کہہ سکتے ہیں، دبے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، دبے الفاظ میں رکنا نہیں چاہیے، بات کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بکنا نہیں چاہیے. اور یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے اور ہوئے گا. یہ رک نہیں سکتی بات. صرف یہ ہے کہ اس پروسیس میں ملک کا نقصان بہت ہو جاتا ہے. جب یہ دبانا چاہتے ہیں کہ اس کو دبا کے رکھو، وہ دبانے میں اپنی ساری جو ان کی قوت ہے ملک کی، قوم کی، اس میں خرچ ہو جاتی ہے. تو اس لیے خدا را اس سے بچیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اب خود اپنی ذاتی بھلائی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، ملک کی معاشی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اظہار رائے کی آزادی قائم رہے، اور وہی آزادی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں دی گئی ہے وہ